اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے ہیں قافلہ خوشبو قرآن کے سب ساتھی؟ امید کرتی ہوں کہ ہم سب ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور اس میں ملنے والی طاق راتوں کے نور اور رحمت اور برکت سے فیضیاب ہوئے ہوں گے۔ رب العزت اس ماہ رمضان المبارک میں کی گئی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمائے اور ہمارے کمزور اور نحیف بدن کے ساتھ رکھے ہوئے روزے قبول فرمائے، اور ان روزوں کی برکت اور ان کا فیض ہماری روحوں اور ہمارے نفسوں کو عطا فرماتا رہے، اور یہ رمضان آنے والے اگلے سال تک کے رمضان تک ہمیں کافی ہو جائے، نیکی کی ادائیگی کے لیے اور فحش اور برائی سے رکنے کا معاون اور مددگار بنا رہے۔ آمین ثم آمین۔ قرآن کی دلہن سورہ الرحمن میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الرحمن، رحمان وہ ہے جو قرآن پہلے پڑھاتا ہے، پھر فرماتا ہے علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، اور الانسان کو بعد میں خلق کیا۔ اللہ فرما رہا ہے، میں نے پہلے پڑھایا اور خلق بعد میں کیا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا اور ہے، اور ان کا خلق ہونا اور ہے، کہ خلق کی تعریف ہی یہ ہے کہ کسی شے کو شے سے بنایا جائے۔ ان سے پہلے کوئی شے نہ تھی، اور یہ تھے مگر مخلوق نہیں تھے۔ خلق اس وقت ہوئے جب ان کے ظاہری بدن بنے۔ جو بدن لے کر مکے میں ظہور فرمایا، اس بدن کے لیے یہ لفظ خلق ہے، ورنہ جو ان کی حقیقت ہے تب نہ شے تھی نہ بدن تھے۔ اور اللہ کریم کا صفاتی نام الرحمن قیام دنیا تک ہے۔ قیامت میں اللہ کریم رحیم ہوگا، اور سورہ الرحمن میں فرما رہا ہے خلق الانسان، اس رحمان نے پہلے قرآن پڑھایا پھر الانسان کو خلق کیا۔ اللہ اکبر! بڑا فرق ہے انسان میں اور الانسان میں۔ سمجھیں کہ جو بندہ لکھے وہ کتاب ہوتی ہے، اور جو اللہ لکھے وہ الکتاب ہوتی ہے۔ انسان وہ جو آدم علیہ السلام کی پشت سے بنے، اور جو آدم علیہ السلام کی مٹی 40 روز تک گوندتا رہے وہ الانسان ہوتا ہے۔ یا پھر یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ خود جو آدم علیہ السلام کے بعد ہو وہ انسان، جو آدم علیہ السلام سے پہلے ہو وہ الانسان ہوتا ہے۔ یا پھر یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو آدمی ہو وہ انسان ہوتا ہے، اور جو آدم گر ہو وہ الانسان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! رحمان وہ ہے جس نے قرآن پہلے پڑھایا اور الانسان کو خلق بعد میں کیا۔ پھر فرماتا ہے رب علمہ البیان، پھر اس کو میں نے بیان کی طاقت دی، بولنا سکھایا۔ پھر فرماتا ہے الشمس والقمر بحسبان، سورج چاند ایک مقرر کردہ حساب کے مطابق گردش کر رہے ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے کہ سورج چاند میرے بنائے ہوئے حساب پر چل رہے ہیں۔ اب ان کے اختیار کا عالم دیکھیں کہ ان میں سے ایک بھائی چاند چیر رہا ہے اور دوسرا سورج کو واپس پلٹا رہا ہے۔ اب ملا فتویٰ لگائے کہ یہ کیا ہیں؟ ظاہر ہے یہی سمجھ آتا ہے کہ اللہ کریم کی طرف سے اتنے مختار ہیں کہ اس کے حساب میں جو چاہے رد و بدل کر دیں۔ رب فرماتا ہے الشمس والقمر بحسبان، سبحان اللہ! اللہ کریم پوچھتا ہی نہیں ہے کہ میرے حساب میں رد و بدل کیوں کیا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ نجم بھی سجدہ کرتا ہے، شجر بھی سجدہ کرتا ہے۔ پھر فرماتا ہے والسماء رفعها ووضع الميزان، کہ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور زمین کو بچھایا اور میزان وضع کر دیا۔ کیوں وضع کیا؟ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان کی شان کو گھٹا نہ سکو۔ یہ نہیں کہا کہ کم نہ تول سکو، کہ اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان میں بھی فرما دیا ہے کہ وزن عدل سے قائم رکھنا اور میزان کی شان میں کمی نہ کرنا۔ سبحان اللہ! والارض وضعها للانام، پھر اس نے عوام کے لیے زمین پھیلائی۔ پھر فرماتا ہے فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں میوے ہیں، پھل ہیں، کھجوریں ہیں، جن کے منہ میں نے الٹے ڈھکنوں سے بند کر دیے ہیں۔ پھر فرمایا والحب ذو العصف والریحان، میں نے وہ دانہ پیدا کیا جس میں بھوسی کی طرح کا چھلکا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کریم بتانا چاہتا ہے کہ چھلکا بیکار ہو کر بھی شجر بن جاتا ہے، اب اس میں سے بھی شجر نکال لیتا ہے۔
اب یہاں تک 12 آیتیں ہیں اور یہ ساری چیزیں گنوا کر اب آگے رب فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ اکبر۔ رب کہتا ہے اب تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کریم کی نعمتوں کے منکر 2 ہیں۔ رب کہتا تو ایک کے لیے ربی کا کہتا تو ایک کے لیے بات ہوتی، ربکم فرماتا تو سب کے لیے بات ہوتی، لیکن ربکما تکذبان فرما کر بتا رہا ہے کہ کوئی 2 ہیں اور کہتا ہے کہ تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پتہ چلا کہ جب آیتیں اتر رہی تھیں کوئی 2 منکر تھے۔ 12 آیتوں میں کتنی چیزیں گنوا کر یہ فرمانا، اس سے کیا مطلب ہے؟ جب اس کا مطلب امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد نے ان سے پوچھا کہ مولا مجھے سمجھ نہیں آئی، کھانے پینے کی کسی چیز کا ذکر نہیں ہے ان آیتوں میں، اور یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم دونوں میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو مولا صادق علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا تم دونوں میری نعمت رسالت کو جھٹلاؤ گے یا پھر نعمت ولایت علی علیہ السلام کو جھٹلاؤ گے۔ اب سوچتے رہنا کہ کیا کیا گنوا کر فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاؤ گے یا علی علیہ السلام کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ کریم خود خالق ہے، اسے تو اپنے آپ کے لیے کہنا چاہیے تھا کہ مجھے کہاں تک جھٹلاؤ گے۔ تخلیقات کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاؤ گے یا علی کو جھٹلاؤ گے۔ معلوم ہوا جس چیزوں کی تخلیق کا ذکر کر رہا ہے ان میں سے کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق کی ہیں اور کچھ علی علیہ السلام نے بنائی ہیں۔ اللہ کریم نے یہ بیان فرما کر واضح کر دیا کہ میں خالق اعظم ہوں۔ ایک بڑا عالم 100 درس سے قرآن دے اور کسی ایک درس میں قرآن پڑھ ہی نہ سکے، جاہل نظر آئے تو یہ اس عالم کی توہین ہے۔ یہی شان اللہ کریم کی ہے کہ اللہ کریم نے اس خاندان تطہیر کو خلق کیا ہے اور کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنائے ہیں اور کبھی کسی عام بندے کو بنائے، تو یہ بھی اس کی شان کے خلاف ہے کہ جب وہ بناتا ہے تو محمد بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے ان کو استعمال کرتا ہے، ان کے وسیلے سے اپنا تعارف دیتا ہے، ان کے وسیلے سے اپنا دین جو ہے وہ پہنچاتا ہے۔ پھر سورہ الرحمن کے آخر میں رب فرماتا ہے تبارک اسم ربک، برکت والا ہے تیرے رب کا اسم۔ سبحان اللہ۔ کبھی اپنے آپ کو برکت والا کہتا ہے، مثلاً فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والا ہوں میں اللہ کہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا۔ اور یہاں تبارک اسم ربی کا فرما رہا ہے تیرے رب کا اسم برکت والا ہے۔ اسم واحد ہے اور اسماء جمع ہیں کہ قرآن میں فرمایا ہے سورہ اعراف میں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ کہ اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، اور یہ آیت کہہ رہی ہے کہ تیرے رب کا ایک نام برکت والا ہے، تبارک اسم ربی کا ذی الجلال والاکرام۔ کیا نعوذ باللہ باقی نام اس کے بے برکت ہیں؟ استغفر اللہ۔ کہ یہاں ایک اسم کی بات کر رہا ہے، اسی اسم کے لیے فرماتا ہے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے اسم اعلیٰ کی تسبیح کیا کرو۔ کبھی فرماتا ہے سبحوہ بکرۃ و اصیلا، اللہ کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ اور کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کریم فرماتا ہے میری تسبیح کر، اور کبھی فرماتا ہے اپنے رب کے اسم اعلیٰ کی تسبیح کر۔ کبھی فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اپنے رب کا ذکر کر گڑ گڑا کر الہا و زاری کے ساتھ۔ اور کبھی فرماتا ہے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے اسم کا ذکر کر اور بس اسی کا ہو جا، یعنی دنیا کی ہر چیز سے کٹ کر جو ہے وہ اپنے رب کے اسم کا ذکر کر۔ تبتل کا معنی ہی کٹ کر ذکر کرنا ہے، مخلوق سے کٹ کر اسی کا ہو جا۔ اب جتنی بھی آیتیں پڑھی ہیں میں نے، سب میں کبھی اپنا ذکر اور کبھی اپنے اسم کا ذکر کرنے کا حکم اللہ کریم دے رہا ہے۔ میں برکت والا ہوں، میرا اسم برکت والا ہے۔ ایک اسم کی بات کر رہا ہے، یا تو اسماء کی بات کرتا تو معلوم ہوتا کہ خالق، باری، مصور، رازق، محیی، ممیت کی بات کر رہا ہے، مگر چونکہ ایک اسم کی تسبیح کرنے کا حکم دے رہا ہے تو وہ اسم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے علی شان سے مل گیا کہ علی اللہ کریم کا اسم رضی ہے۔
اللہ کریم نے پہلے اپنے لیے علی العظیم نام پسند کر رکھا تھا۔ اس کو اللہ تو سب سے پہلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اللہ کریم نے خود کو اللہ کہلوانا شروع کر دیا۔ اب سمجھیں کہ اللہ کا وہ ایک اسم علی ہے، تو آیات کا ترجمہ یہ ہوا کہ میں برکت والا ہوں، علی برکت والا ہے، کہ جو نام ذوالعقص کا ہوتا ہے وہی نام عقص کا ہوتا ہے۔ جو نام کسی صاحب بدن کا ہوتا ہے اس کی تصویر کا بھی وہی نام ہوتا ہے۔ جو نام صاحب بدن کا ہوتا ہے وہی نام اس کے سایہ کا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کا سایہ، اس کا نام بھی آپ کا۔ آپ کی تصویر ڈرائنگ روم میں لگی ہے تو دیکھنے والا آپ کی تصویر دیکھ کر کہے گا کہ آپ کی تصویر ہے۔ اگر میں شیشے میں نظر آ رہی ہوں تو دیکھنے والا کہے گا کہ باجی شیشے میں نظر آ رہی ہے، حالانکہ شیشے میں نظر آنے والی نہیں ہوں، لیکن دیکھنے والا کہتا ہے کہ باجی شیشے میں نظر آ رہی ہے۔ میری تصویر کا نام میرا نام ہے۔ بس یہی کچھ سمجھ لو کہ مولا علی علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اللہ، اذن اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، لسان اللہ، ید اللہ کے القابات عطا فرمائے اللہ پاک کے حکم سے۔ علی علیہ السلام اللہ ہے نہیں، لیکن چونکہ وہ اللہ کا عکس ہے اس لیے بے سمجھ اسے اللہ کہہ دیتے ہیں۔ پھر غور کریں، اللہ کریم فرماتا ہے میں برکت والا، میرا اسم علی برکت والا، میرا ذکر کر، علی کا ذکر کر، میری تسبیح کر، وذکر اسم ربک، اپنے رب کے نام کی تسبیح کر۔ اس لیے مومن کی نماز میں، مومن کے کلمے میں، اذان میں، تشہد کی گواہی میں علی علیہ السلام کا نام لینے سے جو ہے وہ دین مکمل ہوتا ہے۔ اب علی علیہ السلام کی معرفت پا کر بھی ضد میں آ کر بغض علی دل میں رکھنا خود کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ اللہ کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیرے دل میں جھانک کر دیکھا، مجھے تیرے دل میں سوائے علی کے کچھ نہ ملا، کہ اللہ دل میں آ نہیں سکتا۔ مکان میں آنا مخلوق کی صفت ہے، خالق کی نہیں ہے۔ ہر مخلوق آدم علیہ السلام سے مجھ تک، ذرے سے عرش تک، ہم سب مکان کے بعد بنے ہیں، اور یہ خاندان تطہیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مہدی آخر الزماں تک لامکانی سے پہلے سے ہیں۔ بس وہ بے دل یا 14 کے دل میں آتا ہے یا پھر لامکانی کا حامل ہے، اور ہمارے دلوں میں سمجھ لیں کہ کوئی آتا ہے تو ان میں سے آتا ہے، اور ہم خوش ہو جاتے ہیں، جیسا کہ جھکتے ہم کعبے کو ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو جھک رہے ہیں۔ 34 بار قرآن پاک میں یہ جملہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ارشاد ہوا ہے۔ 2 بار سورہ اعراف میں، 1 مرتبہ سورہ نجم میں، اور 31 بار سورہ الرحمن میں آیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد سے یہ کہا تھا کہ وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللہِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب اللہ کریم کی نعمتوں کا ذکر اگر مولوی سے پوچھیں تو پھل، غذا، پانی، دودھ نعمتیں بتائے گا، اور اگر کہیں گے کہ آم بہت میٹھا ہے، مالٹے میں بڑا رس ہے، یہ کہو گے تو فلاح پا جاؤ گے، یہ مضحکہ خیز بات لگتی ہے۔ پھر تلاش کرو کہ وہ نعمتیں جنہیں یاد کرنے سے فلاح ملتی ہے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سمود سے فرمایا تھا فَاذْكُرْ آلَاءَ اللہِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلایا کرو۔ اور سورہ نجم میں رب فرما رہا ہے مکے کے کافروں سے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت میں جو ہے وہ شک کرو گے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کا نہیں، پہلے زمانوں کا بھی نذیر ہے، اور رحمان کا تعلق ہی ولایت علی علیہ السلام کی تجلی سے ہے، اور رحیمیت نبوت کے نور کا نام ہے، یعنی جو جتنا بڑا ولی ہوتا ہے اتنا بڑا رحمان ہوتا ہے، اور جو جتنا بڑا نبی ہوتا ہے اتنا بڑا رحیم ہوتا ہے۔ رحمان صفت عامہ ہے اور رحیم صفت خاصہ ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا گیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا ہے۔ اور رحمان وہ ہوتا ہے جو دشمن کو بھی شربت پلا دے۔ رحمان کے قرآن میں 57 بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور رحیم کا لفظ قرآن میں 95 بار آیا ہے۔ دونوں کا حاصل عدد نکالیں تو رحمان 12 ہیں، یعنی 5 اور 7 12، اور رحیم 9 اور 5 14 ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کہیں بھی نعمتوں سے مراد کھانا پینا
پانی غذا نہیں ہے کہ کھانے پینے آب و دانہ کے لیے قرآن نے لفظ نعمت استعمال کیا ہے، نون کے اوپر زبر کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ رب فرماتا ہے ذرنی والمکذبین اول النعمت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو میں نے نعمت عطا کی ہے ان کو مہلت دے دو۔ جس چیز کو ہم نے نعمت سمجھ لیا ہے قرآن اس کو نعمت کہتا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے کہ یوم یسلو عن النعیم، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اللہ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے کہ یوم قیامت نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، تو فرمایا کہ بندوں میں سے کوئی سخی ہو تو کھلا کر حساب نہیں لیتا، تو تم نے اللہ کو ایسا سمجھ لیا ہے کہ قرآن میں پہلے کہے کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے میں نے سارے کا سارا تمہارے لیے خلق کیا ہے، کھاؤ پیو اور پھر بعد میں وہ حساب لے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا واللہ نحن نعمت اللہ التی انعم اللہ بہا علی عبادہ، سبحان اللہ، جس نعمت کا حساب لینا پڑے گا وہ نعمت ہم خاندان تطہیر کی ولایت ہے۔ اور یاد رکھے کھانے پینے کی چیزوں کو جھٹلایا ہی نہیں جاتا، کفران نعمت تو ہو سکتا ہے، تکذیب نہیں کی جا سکتی۔ اور اب بار بار تکذبان کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ روٹی پانی پھل میوے ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور رب فرماتا ہے کہ تم میری کس کس چیز کی تکذیب کرو گے۔ اور غور کرے تو شروع کی 12 آیتوں میں اللہ کریم نے کچھ کہا اور پھر کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور 14ویں آیت میں کہا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، 16ویں میں کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 17ویں میں کہا رب المشرقین و رب المغربین، 18ویں میں کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور 19ویں آیت میں فرمایا مرج البحرین یلتقیان، سبحان اللہ۔ مولا علی پاک اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو قرآن نے مرج البحرین فرمایا ہے، اور 19 ہی حروف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہیں، اور 19ویں آیت میں پنجتن پاک کا ذکر فرما دیا گیا ہے۔ 13ویں آیت سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ شروع کیا، اور 77ویں آیت میں آخری بار کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور 77 کا اگر حاصل عدد دیکھیں تو بھی 7 اور 7 14 بنتا ہے۔ اور 78ویں آیت میں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام فرما کر سورت جو ہے وہ مکمل کر دی۔ اسم اعظم ذاتی ہوتا ہے، اسم اعظم فعلی ہوتا ہے، اور اسم اعظم صفتی ہوتا ہے۔ اور قرآن کے اسرار جاننے والے اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اسم اعظم اس فکرے میں ہے جس کو بولتے ہوئے لب آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ یہ اسم اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور وکالت کے لیے پڑھیں، دنیاوی ضروریات کے لیے نہ پڑھیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے ارشاد فرمایا کہ اسم اعظم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنا صحیح فرق ہے جتنا آنکھ کی سفیدی اور سیاہی میں فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم سے اتنا قریب ہے۔ دوسری جگہ فرمایا گیا سورہ آل عمران میں کہ اسم اعظم آیت الکرسی میں ہے، پھر فرمایا آل عمران میں اسم اعظم ہے، پھر فرمایا کہ تینوں اشارے جو ہیں وہ ان حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب تینوں میں سے دیکھیں، تینوں میں سے اسم اعظم لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کا چمڑا پکڑا اور فرمایا اللہ کی قسم یہ رسول اللہ کا چمڑا ہے، پھر فرمایا اللہ کی قسم یہ گوشت رسول اللہ کا ہے، پھر فرمایا اللہ کی قسم یہ ہڈیاں رسول اللہ کی ہیں۔ اللہ اکبر، اسم اعظم میں توحید ذات بھی ہونی چاہیے، اسم اعظم کی طرف اشارہ بھی ذاتی ہو، اور وہ اشارہ لفظ اللہ سے بھی بڑا ہو کہ اسم اعظم اللہ کا تلاش کرنا ہے، اللہ کو تو الگ کرنا پڑے گا پھر اسم اعظم بنے گا۔ وہ فکرہ جو توحید ذات بھی رکھتا ہو اور جس فکرے کو بولتے ہوئے لب آپس میں نہ ملے وہ ہے لا الہ الا ہوا، لب ملائے بغیر ادا ہو جاتا ہے۔ اب جس نام کے عدد اس کلمے کے اعداد کے برابر ہوں وہ نام اسم اعظم ہے، اور لا الہ الا ہوا کے عدد 110 ہیں، اور علی علیہ السلام کے نام کے عدد بھی 110 ہیں۔ صرف علی نہیں پڑھنا، کسی نبی یا وصی کے نام کے عدد 110 نہیں ہیں۔ لا الہ الا ہوا لا الہ الا اللہ سے بڑا ہے،
کہ ہوا سے اللہ ظاہر ہوتا ہے، اللہ سے ہوا ظاہر نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں سورہ زخرف میں رب ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَکِیم، یقیناً وہ لوح محفوظ میں حکیم علی ہے۔ معلوم ہو گیا ذاتی اسم اعظم بھی علی اور صفتی اسم اعظم بھی علی اور فعلی اسم اعظم بھی علی ہے۔ آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے اور آیت الکرسی میں ہے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور سورہ زخرف میں ہے علی حکیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سے غور کر کے تیسرا حرف ڈھونڈ کر علی علیہ السلام کے ساتھ جوڑ لیں اور علی الرحیم اسم اعظم بن جائے گا۔ وہ بھی علی، یہ بھی علی، وہ بھی عظیم، یہ بھی عظیم، وہ بھی حکیم، یہ بھی حکیم، وہ بھی رحیم، یہ بھی رحیم۔ اسم اعظم کے 73 حروف ہیں۔ ان میں سے آدم علیہ السلام کو 15 ملے، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کو 8 ملے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اسم اعظم کے 2 حروف تھے اور آصف بن برخیہ کے پاس 1 حرف تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 72 اسم اعظم اللہ کریم نے عطا کر دیے، اور ہوا کے ہند سے 11 بنتے ہیں، اور مولا علی کے 11 بیٹے اسم اعظم ہے کہ ہوا بھی اسم اعظم ہے۔ مولا علی کان ہے اسم اعظموں کی۔ اللہ کریم کے 99 اسماء حسنہ میں سے ہوا کے 11 شامل کرو تو بھی مولا علی کے نام کے عدد 110 بن جاتے ہیں۔ اب ایک جملہ سب نے لکھا کہ مولا علی میدان جنگ میں یاہو کا ورد کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے پکے اور بہترین ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج حقیقت دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے حجرہ ہے، اس میں جاؤ، تم حقیقت کی چھوٹی سی جھلک دیکھ سکو گے۔ وہ گئے تو مولا علی علیہ السلام کو سجدے میں دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے میرے اللہ، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا واسطہ میرے محبت کرنے والوں کو بخش دے۔ بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میری امت کے گناہ بخش دے، تجھے علی کے حق کا واسطہ۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مسعود کے دل میں خیال آیا کہ ان دونوں میں سے بڑا کون ہے، تو سجدے سے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اے عبداللہ، ایمان کے بعد کافر ہونا ہے کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حیران نہ ہوں تو کیا کروں کہ علی علیہ السلام آپ کا واسطہ دے رہا ہے اور آپ اللہ کو علی علیہ السلام کا واسطہ دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے پوچھو کہ کیوں میرا واسطہ دے رہا تھا؟ تو مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی خدائی میں آپ سے بڑا کون ہے جس کا وسیلہ میں اللہ کو دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ، سمجھ میں آیا کہ علی کو مجھ سے بڑا کوئی نظر نہیں آتا اور مجھے علی سے بڑا کوئی نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم ایک دوسرے کے وسیلے اللہ کو پیش کرتے ہیں۔ اس میں حیرانگی والی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ آپ کی آنکھ سے کہیں کہ سامنے سے دیکھ کر بندے گن کر بتاؤ، اور آپ کی آنکھ کانوں سے کہے کہ سن کر بتاؤ کیسی آواز ہے، تو فضیلت میں کمی بیشی نہیں آتی۔ یہ سب ایک ہی طرح ہیں، ہاتھ بھی اللہ کے، آنکھ بھی اللہ کے، کان بھی اللہ کے، کہ یہ سارے کے سارے اللہ کریم کی مشیت ہیں اور اللہ کریم کی قضا ان کی چاہت اور مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ رب کی مشیت کو بدلنا ہو تو ان دروازوں سے بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ پہلے مولا علی علیہ السلام ہیں اور آخری آپ کے اور میرے زمانے کے امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔